الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، سفر کے مہینے کی آمد ہے اور پھر اس کے بعد ربیع الاول کا وہ مہینہ آ جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کائنات کی تاریکی دور کرنے کے لیے رشد و ہدایت کے ایک سراج منیر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چونکہ میں آخری 2 جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ ان 4 جمعوں میں جو کہ 2 سفر کے ہیں اس میں آئیں گے اور 2 ربیع الاول کے آغاز کے، اس میں آپ کے سامنے سیرت اور اس کے مضامین اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں دعوت کی حیثیت کو بیان کروں۔ اسی لیے میں نے آل عمران کی اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی انسان کو کسی بھی طور پر کوئی بھی نعمت عطا کی ہے تو کوئی اس کا احسان نہیں جتایا۔ ہم نے سانس دی، ہم نے زندگی دی، ہم نے پانی دیا، ہم نے رزق دیا، یہ دیا، سب میرا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں زیادہ دوں۔ ایک نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یہ میرا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے مومنین پر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اللہ کہتا ہے میرا احسان ہے۔ من کیا کرے گی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان رسول کی 3 ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لگائیں کہ تمہارے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ویزکیہم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کرتے ہیں صفائی کو۔ ایک ہوتا ہے تلاوت کر دیا آپ نے، بات آپ تک پہنچ گئی، لیکن جو آخری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نور بھی کہا ہے، حکمت کو بھی نور کہا ہے۔ برتن آپ کسی جگہ لے کے جائیں دودھ لینے کے لیے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ اس کو دھوتے ہیں، اور دھونے کے بعد اگر کوئی ذرہ رہ جائے تو پھر جاتے ہوئے پھر بھی دودھ والے کے پاس جا کے اس کو پھونک مارتے ہیں کہ کوئی ذرہ رہ جائے کہ دودھ جو ہے کہیں وہ جو ہے وہ خراب نہ ہو، مل سکے، اس میں ملاوٹ نہ ہو جائے۔ یزکیہم بیسیکلی اس برتن کو پاک صاف کرنا ہے جو میرا برتن ہے، کہ جس کے اندر نور کا، ہدایت کا نور آنا ہے۔ لیکن اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تم کھلی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اب عموماً سیرت کی کتابیں جب بھی میں پڑھنے لگتا تھا تو مجھے ایک بڑی بات کھٹکتی تھی کہ جب بہت بڑی تاریکی پھیلی ہو پوری دنیا کے اندر تو اس تاریکی کے اندر روشنی کے لیے صرف ایک دیا کافی ہوتا ہے۔ اب ایک دیا جو ہے اس کو روشن کریں تاریکی چھٹ جاتی ہے، لیکن کیا ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ سراجا منیرا،
یعنی سراج کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی ہو، منیر کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی روشنی سے ریفلیکشن لے. اس لیے سورج کو کہا جاتا ہے سراج ہے، خود کی اپنی روشنی ہے. اور چاند قمرن منیرا، چاند جو ہے یہ 1400 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو روشن ہوتا ہے. اس لیے جب ہم چاند پر جاتے ہیں تو ہمیں زمین چاند لگتی ہے، کیونکہ زمین اس سے روشن ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ضرورت تھی؟ تو پھر اس کے بعد جب مطالعہ کرتے ہیں آپ تاریخ کا، تو ہمارے ہاں تاریخ کے اندر عموماً ایک لفظ جو ہے لکھا جاتا ہے، اس کی تشریح نہیں کی جاتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. اب جہل جو ہے، زلال جو ہے، زلال مبین، یہ عربی کے اندر اس کے بہت سارے معنی. سب سے پہلے ایک ہے جہل، اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے کسی چیز کا انکار کرے، اس کو پتا ہو کہ یہ چیز ہے. یہودیوں کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تو اللہ نے فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے تمہیں پہچانتے تم جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جہل. ابو جہل جو تھا اس کا نام ابو الحکم ہوتا تھا، دانائی کا باپ. اس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر. اس عرب کے خطے کے اندر دار الندوہ میں بیٹھتا تھا، اس کی دانائی کی باتوں اور دھوم تھی. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک شاعر جو ہے وہ آگے. اب عرب شاعری میں بڑے کمال تھے، حیران کن حد تک کمالات. اور ان میں سے تھے جو سوا ملکات کے اندر سے آتے تھے، مطلب وہ جو جن کے 7 قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا میں ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے کہ کوئی ایک شخص یہاں آئے ہیں اور وہ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور شاعری ہے، کوئی کہتا ہے وہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے سحر، بہت ساری چیزیں. تو میں اتنا بڑا شاعر ہوں، میں پہچان لوں گا کدھر سے بولتا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار کدھر سے بولتا ہے، پتہ تو کرو. تو ابو جہل نے منع کیا، کرنا چاہوں مسئلہ ہو جائے. تو میں جاؤں گا، اب تو میں جاؤں گا کہ تیرے جیسا عالم اگر مجھے منع کرتا ہے، جس کو ہم دنیا میں بالحکم کہتے ہیں، تو کوئی چیز تو اس شخص کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، دار ارقم میں اس وقت آپ بیٹھتے تھے، کوئی چھپ کے بیٹھتے تھے. کہا کوئی سنا ہے آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں. تو میں کوئی مثال، تو جو خطبے میں پہلی چیزیں میں نے پڑھی ہیں آپ نے وہ پڑھنا شروع کرنی. پاری کریں الحمدللہ وکفا وسلام الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اور پھر آپ نے کہا ونشہد ان لا الہ. حیرت سے سنا، کہا گستاخی اگر نہ ہو تو ایک دفعہ اور. آپ نے پھر دوبارہ سنائی. عرب میں دستور تھا کہ تیسری دفعہ بہت بڑی گستاخی سمجھی جاتے تھے کہ کسی کو ریکویسٹ کی جائے. کہا میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ فلاں. آپ نے پھر پڑھنی شروع کی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ نستغفرہ. آپ کا بھی اس کا ترجمہ ہے نحمدہ، میں تمہاری تسبیح کرتا ہوں، تمہاری تعریف. نستعین تجھ سے مدد مانگ، تم سے مغفرت ہوں. وہ نو بن میں تم پہ ایمان لے کے آتے. کوئی شخص اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس کو گمراہ کی طرف نہ آئے، اور کوئی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اللہ اس کی ہدایت کا فیصلہ نہ کر لے. تو جب جیسے ہی آپ پہنچے ونشہد اللہ تو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. اور ابو جہل کے پاس آ کے اس نے کہا کہ پورا عرب یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں. تم جھوٹا کہتے ہو تو تم غلط کہتے ہو کہ تم تو جانتے ہو. تو جہل بنیادی طور پر جان کر اس کو انکار کرنا ہے. اسی لیے زال کہا جاتا ہے متلاشی حق شخص کو، بھٹکا ہوا جس کو پتہ ہی نہیں راستہ کہاں ہے، مجھے ڈھونڈنا ہے. راستے کا پتہ ہے کہ لیکن بھول گیا ہوا ہے. زال اس اکیلے درخت کو بھی کہتے ہیں جو صحرا کے اندر کھڑا ہو. تو لگ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب ذرا اس دنیا کو دیکھیں کہ کتنی بڑی دنیا. یہ بالکل غلط ہے کہ دنیا ترقی نہیں کر چکی ہوئی تھی. سائنس اور تاریخ اس کے بالکل الٹ ثابت کرتی. اہرام مصر، یہ جو بہت بڑے بڑے مجسمے، ابو الہول کا مجسمہ ہے اور اس کے بعد بڑے، اس کے بارے میں سائنس ابھی تک یہ تحقیق نہیں کر سکی کہ یہ مکمل کیسے ہوئے. ٹنوں بڑے پتھر ہیں، ان پتھر کے اوپر
اس کو ایسے کاٹا ہوا ہے جیسے گیلے صابن کو دھاگے سے کاٹا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کون سے ایسے کیمیکل ایجاد کر لیے تھے کہ اس میں چھینی کے نشان تک نہیں ملتے, رگڑائی کی صورتحال کوئی نہیں. بڑی کوشش کی انہوں نے, فلکرم کے پرنسل بنا کے یہ کیا وہ کیا. آپ جائیں گے کبھی وہاں پر کائرو میں تو آپ کو بتاتے ہیں اس طرح کی ریڑھی ہوتی تھی, اس ریڑھی کے پیچھے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگ جو کھینچتے تھے. اس کے باوجود بھی فارمولے, میتھیکل فارمولے جو ہیں وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ اتنی بلندی پر انسانوں کی اتنی بڑی فوج جو ہے وہ اس کو دھکا دے کے وہاں لے کے جا سکتے. وہ جو ایک سنگل کٹ کابل ہال کا مجسمہ ہے, یہ ساری صورتحال, یعنی اس اہرام مصر کے اندر انہوں نے کچھ لائٹس آتی ہیں, اس لائٹس سے وہ 5000 سال کی آنے والی زندگی جو ہے یا دنیا جو ہے اس کے اندر موومنٹ بتاتے ہیں کہ 2001 میں یا 1925 میں یا 1720 کے اندر سورج کی روشنی کس طرف سے ہوگی اور کتنے بجے غروب ہوگا, کہاں سے اور کتنے بجے آئے گا. زہرہ ستارہ جو ہے, اس کے بعد جیسے آپ وینس کہتے ہیں, اور بہت سارے 6-7 ستارے اس وقت تک ایجاد ہو چکے ہوئے تھے, انسان نے ڈھونڈ لیے ہوئے تھے. امریکہ جو ہے ہر سال ایفیمری ٹیبلز جاری کرتا ہے آج, نیوی, امریکن نیوی جو ہے, جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس ڈگری پر چاند ہوگا اب آپ اگر لاہور میں کھڑے ہیں, اس ڈگری پر سورج ہوگا اگر آپ نیو یارک میں کھڑے ہیں, اس ڈگری پر وینس ہوگا اگر. 0% کا بھی فرق نہیں ہے ان ٹیبلز کے اندر. وہ جو لائن آتی ہیں کھینچ کے اس کے اندر اہرام مصر کے اندر, اور اس کی ایک پوری تکوین بن جاتی ہے جیسے ایفیمری ٹیبل بن جاتی ہے, ایگزیکٹلی سیم کیلکولیشن. تو علم تو بہت بڑا آ گیا ہوا تھا, کمال کا علم آ گیا ہوا تھا. مصر سے پہلے ایک بہت بڑی تہذیب تھی جس کو بابل اور نینوا کی تہذیب کہتے ہیں, جس یوفریٹیز اینڈ ٹیگرس میں آپ کو انگریزی میں بتاتا ہوں, فرات اور دجلہ کے درمیان سب سے زرخیز زمین جو تھی فرات اور دجلہ کی تھی. یہاں نمارد کہتے ہیں, نماردہ. فرعون جو بیسیکلی لقب ہے, اس لیے نمرود بھی لقب ہے. نمرود کی حکمرانی تھی اس کے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے. یہ جب ترکی سے آپ آئیں تو فرات کا دریا جو ہے وہ شام میں داخل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد شام کے سے آگے ہوتا ہوتا وہ دریا جو ہے وہ عراق میں آ جاتا ہے, اور اسی طرح دجلہ کا دریا بھی جو اس طرح ہوتا ہوتا ترکی کے ایک کونے میں آ کے نکلتا ہے, اس کے بیچ کی سرزمین. اس میں عرفہ کا ایک شہر ہے کہ جہاں نمرود کی سلطنت تھی. آج بھی وہاں جائیں تو وہ دونوں مینار آپ کو ملیں گے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے انہوں نے مجریق سے آگ میں پھینکا تھا. ہینگنگ گارڈن اور بملوریاں بنائے تھے. دنیا حیران ہے کیسے بنائے تھے کہ لٹکتے ہوئے میلوں باغات ہوتے تھے ان کے. پھر ایک ان کے اندر ایک شخص پیدا ہوا تھا حمورابی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کو قانون دیے تھے کہ انسانوں کی اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے, جانوروں کے اس طرح کے حقوق ہوتے ہیں, باقی چیزیں. ایڈکٹس آف حمورابی آج تک ہمیں نظر آتے ہیں. چین تہذیب کا گڑھ ہوتا تھا. میں بیوروکریسی میں رہا ہوں. بیوروکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چین کے اندر جو نظام موجود تھا, اس نظام کے اندر مینڈرنس کا ایک نظام تھا جو آج کاپی ہے, سول سروس کی کاپی. دنیا میں جہاں پر چلے جائیں, پہلے چھوٹی سروس ہوتی ہے, اس کے بعد بڑی سروس ہوتی ہے, پھر کنگ سروس ہوتی ہے, اس کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے. ٹوٹل اٹھا کے خواہ جرمن کی سول سروس ہو, خواہ برطانیہ کی سول سروس ہو, خواہ پاکستان کی سول سروس انڈیا کی, ایگزیکٹلی کاپی ہے. مینڈرنس کا نظام 3000 سال قبل مسیح تھا. جو ٹیراکوٹا آرمی کے ان کے نکلے ہیں, بعض کہتے ہیں 2500 سال تھا, بات کرتے ہیں 3000 سال تھا. رومنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہوئے تھے. آپ کبھی جو لوگ اٹلی گئے ہیں انہوں نے روم میں وہ کولیسیم دیکھا ہوگا, جس کولیسیم کے اندر وہ ان کی گیمز ہوتی تھی. جس لوگوں نے بینر فلم دیکھی ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ کیسے وہ چیریٹ ریسز کرتے تھے, اور ان کے اندر پورا سسٹم تھا جو آج آپ یہاں نافذ کرتے ہیں. سینٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد ایک عام قومی اسمبلی, 2 ایوان ہوتے تھے. سینٹ کے یہ سارے رکن ہوتے تھے. مشہور شیکسپیئر کا جو ناول ہے ڈیو ٹو بروٹس والا, اور بروٹس جو ہے وہ اس کا ساتھی تھا, اور بروٹس جو ہے سینٹ کا رکن تھا. وہاں پر ان کی ٹریبیونز ہوتے تھے جو مختلف چھوٹے علاقوں کے اندر وہ اس کو گورن کرتے تھے, جیسے ہمارے ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں. نظام پورا مکمل تھا. دنیا میں یونان کو بنیادی طور پر ماخذ سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں جدید علم کا. افلاطون جس کو آپ پلیٹو کہتے ہیں, سوکریٹس جس کو سقراط کہتے ہیں, ارسطاٹل
جس کو کہا جاتا ہے کہ فلسافیکل سائنس کا بانی ہے، جس میں آپ کے کہتے ہیں یہ جو نالج آیا ہے اس کا اپنا ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک، منطق استخراجیہ اور منطق استقرائیہ، وہاں سے آیا ہے۔ پھر سٹی اسٹیٹس کا کانسیپٹ دیا، اس کی کتاب جو ریپبلک ہے وہ جمہوریت کی بانی ہے، اور وہ جمہوریت کو استعمال کر کے اس کے ساتھ سٹی اسٹیٹس بنا کے 200 سال پہلے تباہ ہو چکے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مسلمہ علم کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب عطا کی اور کہا گیا تبیانا لکل شیء، کہ دیکھو اس علم کو جو وہ علم سمجھتے ہیں یہ جہل ہے۔ رسول اکرم نے ابو جہل کو کہا تھا یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے، ابو جہل ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کے حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ تو وہ علم جو رسائی نہ دے سکے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک، جو رسائی نہ دے سکے اس کائنات کے خالق تک، وہ رسائی جو ہے اس دین نے کہا کہ نہیں، وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ آپ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو آپ کے اس پوری کی پوری بعثت کو میں نے 6 حصوں میں یہاں تقسیم کیا ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر تبدیلی کیا لے کے آئے ہیں، اور پہلے کیا ہوتا تھا اس علم میں، آج کیا ہوتا تھا۔ سب سے پہلا تبدیلی جو آئی ہے وہ مذہب کے اندر آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے وہ شخصیت کے گرد گھومتے تھے، آپ نے مذہب کو خدا کے گرد گھمایا، شخصیت پرستی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات اللہ کی لے کے آئے تھے، لیکن کیا ہو گیا تھا؟ جیسس دی کرائسٹ، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، ہولی اسپرٹ، جیسس اور اللہ، ٹرینٹی کا جو کون تھا قرآن کا تھا لا تقولوا ثلاثہ، جو تم نے کیا تھا مت تماشا بنایا ہوا ہے کہ ہم تینوں کو تم نے ایک کر دیا اور اللہ اکٹھے کر دیا۔ یہودیوں کے ہاں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس برِ صغیر پاک و ہند کے اندر مذہب ختم ہو گیا تھا، ایشور کو کوئی نہیں جانتا تھا، کرشن کون تھا؟ اور یہ جو جس کی ایودھیا کے اندر آج ساری کی ساری ایک شہزادہ تھا جس کی لڑائی راون کے ساتھ ہوئی، راون ایک شخصیت کے گرد گھومتا تھا مکمل طور پہ تمام مذاہب، اور وہ شخصیات کہ جن کی کسی طور پر بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کی پیورٹی کو کس طریقے سے آپ ناپیں گے، اولا بنایا ہوا تھا، اور ان شخصیت کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اوتار دے دیے۔ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ان کے بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگ، یہ لات، حبل، عزا، یہ سب کیا تھے؟ سارے کے سارے ان کے بت، ان کے بزرگ تھے۔ حضرت ابراہیم کا بت رکھا ہوا تھا، اور لوگوں کہ یہ تو یہ ہمارے سامنے اس کی جو ہے کیفیت آپ جو ہے وہ ایسے نظر آتی ہے کہ جیسے جو برگزیدہ لوگ تھے تو شخصیت سے نکال دیا، نہیں، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق۔ اس کے اوپر تفصیل سے اگلے آئندہ گفتگو کروں۔ میں آج آپ کو 6 پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں جن پہ میں آئندہ 3 جمعوں میں انشاءاللہ العزیز گفتگو کروں گا۔ دوسرا، اعتقادات کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کیسے اپنے تصور جو ہے اپنا عقیدہ بناتے ہیں کسی چیز کے بارے میں۔ ہمیشہ توہمات پہ چلتا تھا، معجزات، اس نے یہ کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، اس نے ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے چونکہ دنیا توہمات کے گرد گھومتی تھی، اس لیے انبیاء کو بھی معجزے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو کتنے بڑے بڑے معجزے دیے گئے، پیدا ہوئے بن باپ کے، پھر گواہی کے لیے حضرت عیسیٰ کو کہا پالنے میں سے بول کے دکھاؤ ان کو، پھر مردے کو زندہ کر دیا کم باذن اللہ، کوڑی پہ ہاتھ پھیرا، کوڑی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، پھر نابینا جو تھا اس شخص کی آنکھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کا نام لیا، اس کے سے دیکھنا شروع کر دیا۔ چونکہ ارد گرد کی دنیا توہمات پہ پھرتی تھی تو سیدنا عیسیٰ کے لیے معجزے تھا کہ آئندہ آنے والا تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ میرے نبی کو اگر اللہ نے بار بار کہا کہ ہم ان کو معجزے نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن پاک جو ہے ہم ایک معجزے کے طور پر اس کو دے رہے ہیں۔
اس کو سچائی کے طور پر 1400 سال کے طور پر پیش کرتے رہو کہ دیکھو اس کے اندر تمہیں کوئی چیز غلط نظر آتی. نزل علیک الکتابۃ بیانا لکل شیء فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. چاہو اس کی طرح کی ایک آیت بنا کے لے کے آؤ اگر تم سچے ہو, اور تم اپنے لوگوں کو ملا لو تب بھی لے کے. کوئی حقیقت اس کی ایسی بتاؤ. 1400 سال سے یہ قرآن یوں کھڑا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعویٰ کیا پورے علاقوں کے اندر, جب لوگوں نے کہا نا وہاں سے تو ادھر قرآن کے اندر وہ دعویٰ ہے قد لبثت فیکم عمرہ, میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے. کبھی مجھے اس طرح کی باتیں کرتے سنا ہے 40 سال پہلے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا شاعر, میں خود شاعر رہا ہوں, میری کتاب 1988 میں آئی ہے, میری دوسری کتاب آنے والی ہے. میں ان سارے لوگوں پر فیض صاحب کے ساتھ, میں مندم کاتمی کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, دنیا کی شاعری پڑھی ہے. کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس کو تدریجی عمل سے نہ ہو. کوئی پہلے دن ماں کے پیٹ سے اتنی بڑی شاعری لے کے پیدا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا دیکھو میں نے کبھی مجھے تمہیں شعر سناتے, بلکہ آپ کو شعر آتے نہیں تھے. ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق بڑے خوبصورت شاعر تھے, خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل. کیا خوبصورت, اللہ میرے اوپر کرم کر کہ میں بڑے تھوڑا سا قلیل قسم کا زاد رہا ہے میرے پاس, کچھ بھی نہیں. بہت خوبصورت ان کی حمد ہے حضرت ابوبکر. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا تو شعر کچھ الٹ پڑھ دیا. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ شعر تو ایسے نہیں ہے. فرمایا بات سمجھ میں آئی؟ اتنا کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, ہم نے تمہیں شاعری نہیں سکھائی کہ شاعری تمہاری شان کے برابر نہیں. کیوں؟ معجزہ بتانا تھا کہ پہلی آیت جب اتری ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق, اور آخری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس کے اندر سٹینڈرڈ میں, اس کی شاعری میں, اس کے کانٹینٹ میں, اس کے مقام میں, اس کے مرتبے میں, اس کی حیت میں, اس کی ترکیب کوئی فرق نہیں تھا. کوئی تدریجی عمل نہیں ہے اس قرآن کے اندر کہ یہ کمزور آیت ہے, یہ بڑی آیت ہے. جیسے فیض کی شاعری آہستہ آہستہ آگے بڑھی, جیسے شیکسپیئر کے ڈرامے آہستہ آہستہ آگے بڑھے. آپ سوچ لیں بڑے سے بڑا گوئٹے کو اٹھا لے, دنیا کا مولانا روم کو اٹھا لے جو رومی اس وقت سب سے بڑا پاپولر, ہر شاعر جو ہے تدریجی عمل سے سیکھتا ہوا سارا کو کہا کہ نہیں یہ میں بنیادی طور پر, تو بنیادی طور پر توہمات کی دنیا سے نکالا. اس لیے کہ میں بیٹھا ہوتا, میں کہتا ہے میرے نبی جو ہیں مردوں کو زندہ کرتے تھے, انہوں نے کہا گپاں لاندے 14 سال پہلے, ہمیں کیا پتا, کہانیاں چلی ہوئی ہیں. کہا نہیں ہم کہانی نہیں بیان کریں گے, ہم یہ بتائیں گے. اس کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سائنس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بیان کی ہیں, جو کہ آج تک سائنس ہر دوسرے لمحے اس کو پروو کرتی ہے. تیسری اہم ترین بات جو ہے وہ یہ تھی کہ سائنس جو تھی, پوری دنیا کی سائنس جو تھی, وہ فطرت کی پرستش کرتی تھی. آپ ایران میں چلے جائیں, آپ کو زورسٹیرینز ملیں گے جو سورج کی پرستش کرتے ہیں, آگ کی پرستش کرتے ہیں. آگ نے بھونا, آگ نے سردی مٹائی, آگ نے انسان کو شاندار قسم کے کھانے کھلائے. ٹھیک, سورج نکلا, اس سے روشنی آئی, روشنی سے اس کے بعد فصل اگی, تمام چیزیں. اسی طرح کوئی چاند کی پرستش کرتا تھا, کوئی اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی, بادلوں کی, ہواؤں کی پرستش کرتا تھا. کرنا حق کی بنیاد پر پرستش کرو. اور راستہ کیا دکھایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. آپ لوگ ریسرچ کے لوگ ہیں, سائنس پڑھتے ہیں. دنیا میں اس وقت تمام جتنی بھی سائنسز ہیں وہ ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈالوجی پہ چلتی ہیں. تحقیق کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو ایک بسیکر. میں چونکہ تحقیق ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈالوجی 5 سال یونیورسٹی میں پڑھایا, اس لیے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کوئی بندہ تحقیق کرنے چلتا ہے تو وہ ہائپوتھیسس بناتا ہے. ہائپوتھیسس آپ کہتے ہیں مفروضہ نا, an assumption based on reasoning, ایک ایسا مفروضہ جس کے پیچھے دلیل ہو. مثلا میں ایک تحقیق کرنے چلتا ہوں موسموں کی, اور میں کہتا ہوں کہ لاہور میں اگلے 3 مہینے کے بعد برف پڑے گی, تو کہیں گے بکواس کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, یہ کوئی مفروضہ ہے؟ دلیل سے بتاؤ کہ 25 سال میں برف پڑی, 40 سال میں برف پڑی. assumption based on, پہلے آپ ایک دلیل. تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے جو میرے بندے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ ایک دلیل لے کے آتے ہیں سامنے.
اور دلیل کیا ہے ان کے لیے؟ مفروضہ کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور جتنے بھی اللہ کے منکر ہیں اگر وہ سچے ہیں تو ان سے ایک سوال کریں، آپ اپنے دماغ سے سوال کریں کہ کیا اس بات کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے کہ اللہ اس کائنات اللہ کے بغیر بن گئی ہے، جو اس کائنات کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے کہ اس کائنات کو کوئی خالق ہے؟ یہ جو گھڑی ہے، اس گھڑی کے بارے میں آپ کہیں کہ خود بن گئے تو کہیں کہ پاگل، سوئٹزرلینڈ میں بنتی ہے، فلاں اس کا کوئی خالق ہے۔ تو بنیادی طور پر کہا کہ دیکھو پہلا ریسرچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مفروضہ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن۔ کئی فزکس میں ریسرچوں کو آپ جا کے اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ آیا میں نے جو بات کی ہے کیا وہ مطابق صحیح ہے کہ نہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے سمپل آج کل چونکہ ووٹنگ کا زمانہ ہے تو آپ جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ جو فلاں آدمی جو ہے اسے کون سی پارٹی جو زیادہ مقبول ہے، تو آپ مفروضہ ایک لے کے جاتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی مقبول ہے، پھر جا کے آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ جی کتنے لوگ اس کی حامی ہیں، کتنے اس کے حامی، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کنکلوژن ڈرا کرنا۔ اللہ نے یہ تینوں سٹیجیں اس قرآن کی اس آیت میں بیان ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے ہوئے، پہلو کے اوپر لیٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے میرا ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک مفروضہ۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پرستش نہیں کرو، جو کچھ ہم نے خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرو۔ اور ساتھ دعویٰ بھی دے دیا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، جاؤ میری اس کائنات کے اندر گھوم کے دیکھ لو، تمہیں اس کائنات کے اندر کہیں بھی تخلیق میں کوئی جھول نظر نہیں آئے، دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام و نامراد لوٹے گی۔ سورہ یاسین کی وہ آیات، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میرے خیال آج 2 پوائنٹ بھی آغاز میں سوچا تھا کہ زیادہ لمبے، فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا یعلمون، ہم نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اب جوڑے میں ہم سمجھتے ہیں مرد عورت، سائنس کہتی ہے، کوانٹم تھیوری کہتی ہے کہ دھوئیں کے اندر بھی جوڑا ہوتا ہے، الیکٹران اور پروٹون کا جوڑا ہوتا ہے۔ کوئی کائنات جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے ہو اس کو بھی ہم نے جوڑا مقرر کیا۔ وَآيَةً لَّهُمْ لَيْلٌ نَسْلُكُ بِالنَّهَارِ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی آپ سوچیں کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جسے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو راہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ غالب اللہ تعالیٰ کا علم۔ اور والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ چاند جو ہے اپنی منزلیں کرتا کرتا آخر وہ اس کی تحریک آ جاتا ہے، لیکن اس کو آگے اللہ نے کمال کے لا شمس ینبغی لہا، یہ کائنات کی آج کاسمیٹک سائنس جو ہے یہ گلیلیو کی 1600 کے 300 سال کے بعد آئی ہے۔ لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، نہ چاند زمین سورج کو چھو سکتا ہے، نہ سورج چاند، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ 1600 سال پہلے گلیلیو نے وہ بنائی تھی اور اس نے کہا تھا یہ چاند جو ہے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، تو اس کو کہا تھا تمہارا دماغ خراب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارسطو کا علم یہ کہتا تھا کہ زمین ساقط ہے اور چاند جو ہے وہ بھی ساقط ہے، اور ساری اجرام فلکی ساقط ہیں، یہ صرف موومنٹ کسی اور طرف سے ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں دلیل سے۔ ارسطو کے بارے میں ایک بات بڑی مزیدار سناتا چلوں کہ اس زمانے میں ہوتا ہے جیسا کہ یہ جو ریسرچ ہے نا جو ہم مسلمان، اللہ نے کہا ہے کہ یہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ڈیٹا کلیکشن، وہ کہتا تھا یہ فلسفی کا کام ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ تو اس نے ثابت کیا ہے دلیل سے، منطق استخراج، جیسے کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں، ایسے ہلکی ہلکی ہنستی ہے، چو ہلکے سے کرتی ہے، جبڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ 2 بیویاں تھیں، منہ میں انگلی ڈال کے گنا نہیں کہ 28 ہے کہ 32 ہے، کیونکہ وہ کہتا تھا یہ گننا جو ہے چھوٹے لوگوں کا کام۔ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تیسری چیز جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ سیاسیات میں پھر اس کے بعد آئندہ جمعے میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا، سیاسیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی بھی جگہ پہ مستقل طور پہ نسلی بادشاہت،
بادشاہ ہے اس کا بیٹا ہے، فلاں ہے اس کا بیٹا ہے، فلاں ہے اس کا بیٹا ہے، وہ چلے گا۔ دوسرا آ گیا، اس نے قتل کیا، کوئی بھی اٹھا لیں، چین اٹھا لیں، اپنا بابل و نینوا اٹھا لیں، مصر اٹھا لیں، رومن امپائر اٹھا لیں، صغیر پاک و ہند میں یہاں تو کوئی 5000 راجے مہاراجے تھے اور راجوں کا بیٹا ہی راجا ہوتا تھا، کچھ اور شورا سے، امرہم شورا بینہم، تمہارے معاملات شورا سے طے ہوں۔ انسانوں کو یہ اختیار دیا کہ تم اپنے اندر سے کسی شخص کو، اور بنیاد کیا رکھو جو تم میں تقوی سے بہتر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی اور معیار نہیں ہے، دولت معیار نہیں ہے زندگی کے اندر، اس کا علم معیار نہیں ہے، اس کی ہیبت معیار نہیں ہے، اس کی طاقت معیار نہیں ہے، اس کا سپہ سالار ہونا معیار نہیں ہے، اللہ سے کتنا خوفزدہ ہے، تقوی کتنا رکھتا ہے، وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے، سب سے شاندار ہے، اس کو حکمرانی کا حق ہے۔ یہ کبھی رسول اکرم کے آنے سے پہلے پوری دنیا کی 5000 سال کی تاریخ میں نہیں تھا۔ اس کے بعد علم جو تھا وہ بیسیکلی اس کی ساری بیس، جیسے میں نے آپ کو بات کیا، خیال آرائی تھی۔ حقیقت کی تلاش جو ہے یہ شروع ہوئی ہے 16 سینچری میں، لیکن رسول اکرم نے سب سے پہلے اس وقت حقیقت کی تلاش کے بارے میں آپ نے گفتگو شروع کی، اور آپ نے کہا کہ جو، بلکہ قرآن کی آیت مجھے اب یاد نہیں، مولانا کو یاد ہوگی، کہ جو ہلاک ہوا وہ بھی دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو فلاح پائی اس نے بھی دلیل سے فلاح پائی۔ یہ کبھی سوچا نہیں تھا کسی نے اس سے پہلے۔ اور آخری تھی کہ پورے کا پورا سماج، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ حدید کی آخری آیات میں سے ہے، کہ ہم نے تمام انبیاء کو ایک کام کے لیے بھیجا ہے، کہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں، رول آف لا، مسلمانوں کے درمیان نہیں، ہندوؤں کے درمیان نہیں، انسان، تمام انبیاء کی ایک ہی ڈیوٹی۔ پوری سورہ رحمان آپ اٹھا کے پڑھے، آپ حیران ہوں گے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تعریف ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمت ہے، ایک حکم ہے، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، دیکھو عدل قائم کرو۔ عدل کیا ہے؟ حقدار کو اس کی مقام پہ، حق والے مقام پہ کھڑا کیا جائے، اور ظلم کا ناحق کو اس کے مقام سے اٹھا دیا جائے۔ یہ انبیاء کی ڈیوٹی تھی، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو قائم کیا۔ یہ اس میں سے ہم آئندہ باری باری بتائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک آدھے منٹ کا واقعہ سنا سکتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک صاحب تھے حج میں، بیلجیم کے پادری تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ ایسا نور رکھا تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، آنکھ چپکنی پڑتی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ نے مسلمان تو ہو گئے، اتنا نور کیسے آ گیا؟ کہتے میں بیلجیم میں بہت اہم پادری تھا، تو بچے سوال کرتے تھے میرے پاس کہ اللہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، تو میں کبھی بائبل میں ڈھونڈتا تھا، مجھے جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر میں نے اور بہت سارے جوڈاازم کی کتاب میں، تورات میں ڈھونڈنا شروع کی، جواب نہیں ملا۔ قرآن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے جواب ملنا شروع ہوئے، میں نے قرآن بند کر دیا۔ میں مصر چلا گیا، میں نے عربی پڑھنا سیکھی، میں نے عربوں کے درمیان اٹھا بیٹھا، ان کا لہجہ سیکھا، ان کے اندر کلام کیا۔ پھر میں نے جب قرآن میں نے سیکھا تو میرے پر ایسے لگا جیسے قرآن میں پر نازل، میں اس کیفیت کو میں نے اس کو تلفظ اس کیفیت میں آیا۔ تو میں نے کہا پھر آپ سوال کا جواب کیسے دیتے؟ میں نے کہا دیکھو، میں نے لوگ میرے پاس آتے تھے، میں کہتے تھے کسی شخص کی گواہی جو ہے سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے۔ تم سیرت پڑھ لو، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ اتنا سچا کوئی اور نہیں ہے، اتنا پاک باز کوئی اور دنیا میں آج تک نہیں آیا، اتنا صالح کوئی اور نہیں آیا، اتنا انسانوں کی طرح لوگوں سے حسن سلوک کرنے والا اور نہیں، جب تو اس شخصیت کو مکمل طور پہ پڑھ لو تو پھر یقین کر لو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے تو پھر اللہ کو مان لو۔ وآخر دعوانا